شیخ ایوب کردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ مسئلہ نہیں ہے، شرعی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اس کے بارے میں وضاحت چاہیے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، میرے ایک شاگرد ہیں مولانا عبد الرحمن نعیمی صاحب، جو اس وقت کراچی میں ہیں، اور وہ کبھی کبھی وہ بیرونی ممالک میں بھی چلے جاتے ہیں دورہ کرنے کے لیے۔ وہ اصل میں سیاحت جو ہے نا وہ ان کا مزاج بن گئی ہے، پاکستان میں بھی گھومتے پھرتے ہی رہتے ہیں اور باہر بھی۔ تو پہلے میں نے یہ کتابوں میں پڑھا ہوا تھا، اور چند سال قبل مولانا عبد الرحمن نعیمی صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ کراچی سے ملنے کے لیے میرے پاس آئے، تو مجھے ایک ڈبیا تھی جس کے اوپر ڈھکنا جو ہے وہ شیشے کا تھا لگا ہوا، وہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ اس کے اندر ناخن مبارک ہے، حضرت شیخ ایوب کردی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس کے بعد انہوں نے تفصیل بتائی، وہ کہنے لگے کہ شیخ ایوب کردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبار اولیاء کرام میں سے ہیں، ان کے کسی مرید کی بات چیت یہودی کسی سے ہوئی، تو یہودی کہنے لگا کہ مرنے کے بعد تمہارے نبی زندہ کس طرح ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایمان ہے اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سارے مرنے کے بعد، وفات کے بعد زندہ ہوتے ہیں، اور ان کی یہ برزخی زندگی جو ہے یہ دنیاوی زندگی سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو میں تیری تسلی نہیں کر سکتا، تو ایسے کرتے ہیں تو چل میرے ساتھ میرے پیر کے پاس، میرے مرشد کے پاس، شیخ ایوب کردی کے پاس، تو وہ تیری تسلی کرا دیں گے۔ میں کہا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، تو وہ گئے شیخ ایوب کردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس۔ جا کے انہوں نے جب بات کی تو شیخ ایوب کردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن کے بعد آنا، میں بڑا صحیح جواب دوں گا اور سمجھا دوں گا، مسئلہ حل کر دوں گا۔ کہ حضرت اسی وقت آپ نے فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں 3 دن کے بعد، 3 دن کے بعد آنا۔ تو دوسرے ہی دن حضرت شیخ ایوب کردی کا وصال ہو گیا، یہودی کو موقع مل گیا باتیں بنانے کا کہ دیکھو جی اچھے تمہارے پیر ہیں، کہتے ہو کہ ولی ہیں، بزرگ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا وہ بھی پورا نہیں کر سکے۔ مرید کہنے لگا کہ تجھے شبہ ہو سکتا ہے مگر مجھے اس بات میں قطعاً کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم 3 دن کے بعد جائیں گے اور شیخ جو ہیں وہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اس نے کہا شیخ اب تو قبر کے اندر چلے گئے ہیں، اب کیسے حل کریں گے؟ نے کہا کہ یہ میرا یقین ہے، اتنا تم نے انتظار کیا، اب اتنا اس بھی انتظار کر لو۔ تو 3 روز کے بعد شیخ ایوب کردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر پر وہ لے کے گیا مرید یہودی کو، اور جا کے تو رو کر عرض کرنے لگا کہ حضور آپ نے یہ وعدہ کیا تھا اور مجھے یہ یہودی بچے نے بڑا تنگ کر رکھا ہے، بڑا پریشان کر رکھا ہے، اب اس کا کوئی حل آپ مجھے کسی طریقے سے دکھائیں یا بتائیں، میں کیا کروں؟ میں تو یہاں سے جاؤں گا نہیں جب تک کہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اچانک قبر جو ہے نا وہ پاؤں کی طرف سے پھٹی، اور قبر میں سے انہوں نے اپنی پنڈلی تک اپنا پاؤں جو ہے نا وہ باہر نکال لی، باہر نکال کے آواز دی کہ اے میرے مرید صادق، اس یہودی بچے کو کہہ دے
یہ جو پوچھتا تھا کہ تمہارے نبی وفات کے بعد کیسے زندہ ہیں، تو اس کو کہہ دیکھیں اس طرح زندہ ہیں، دیکھو نبی کا غلام بھی زندہ ہے، کیا زندہ ہے۔ تو اس کے بعد ان کا پاؤں مبارک جو ہے نا وہ قبر سے باہر ہی رہا، وہ قبر کے اندر دوبارہ نہیں گیا، وہ یہودی تو مسلمان ہو گیا۔ تو محکمہ اوقاف میں ہے ملک شام کے اندر، تو صحیح ان کا جو محل وقوع ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ محکمہ اوقاف کے زیر انتظام ہے، اور محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام مہینے کے بعد باقاعدہ وہ محکمہ اوقاف کے افسران جمع ہوتے ہیں اور کچھ علماء اور مشائخ جمع ہوتے ہیں، اور پھر وہ شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ناخن کاٹتے ہیں، اور وہ ناخن بڑھتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، وہ ناخن کاٹتی ہیں، اور کاٹ کر تو وہ یہ ناخن جو ہے نا یہ دور دراز سے آنے والے زائرین کو تبرک کے طور پر تحفہ دیتے ہیں۔ تو وہ فرمایا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں بھی وہاں حاضر ہوا تھا پچھلے چند ماہ میں، تو وہاں جب میں گیا تو ان کی طبیعت بڑی عجیب ہے، بڑا عجیب سا مزاج ہے ان کا، مولانا عبد الرحمن نعیمی صاحب کا۔ تو وہ کہنے لگے کہ چاہے تو شیخ مجھے پتہ نہیں کچھ کاری دیں، مگر میری کوشش یہ ہوگی کہ شیخ کو قبر سے باہر نکالوں۔ تو جناب یہ نیت کر کے نا، اور شیخ سے وہ معافی مانگ کے، تو فاتحہ وغیرہ اچھی طرح پڑھ کے اور بتا کے کہ میں تمہارا عقیدت مند ہوں اور میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے پاؤں کو ایسے پکڑ لیا، دونوں بازوں میں، سینے کے اور بازوں کے درمیان ایسے پکڑ لیا، پکڑ کر تو پاؤں سے کھینچا۔ جس وقت پاؤں سے کھینچا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پاؤں جو ہے نا وہ زور کے ساتھ پیچھے کی طرف وہ نکلا، یعنی میرے ہاتھوں میں سے نکل کر قبر کے اندر وہ ایسی جگہ پہنچ گیا کہ نظر تو آتا تھا مگر اب میں پکڑ نہیں سکتا تھا اس کو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں جب چلا آیا وہاں سے تو بعد میں بعض لوگوں سے رابطہ تھا، تو پتہ چلا کہ انہوں نے پھر نکال لیا قبر میں وہ پاؤں، جی نکال لیا پھر اسی طرح یہ تو وہ حادثہ ہوا نا کہ ایک مست الست نے ایسا کام کیا، تو اس پر وہ انہوں نے اپنا پاؤں جو ہے وہ نیچے وہ اپنا کھینچ لیا اس کے ہاتھوں سے، اور یہ بتانا چاہا کہ بھئی یہ کام نہیں ہو سکتا، اللہ کی حکمت کے تحت ہی سارے کام ہوتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ یہ ایک واقعہ ہے جی ان کا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ایک انگوٹھے مبارک کا ناخن ہے، تو یہ میں بھی وہاں ایک موقع پر موجود تھا، تو مجھے یہ میں نے مانگا ان سے تو مجھے یہ دیا گیا، تو وہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا، میرے پاس وہ لا کے رکھ گیا، اور وہ میرے پاس ہے بحمدہ تعالی۔